بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کی اس قدر طاقتوں کی موجودگی میں گناہ کہاں سے آتا ہے؟ جنگل میں دیکھا کہ ایک گلہری بے تحاشا دوڑ رہی ہے مگر دور نہیں پھر جاتی پھر کر اسی جگہ پر آ جاتی ہے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک سانپ سر نکالے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آخر وہ بالکل اس کے نزدیک چلی گئی اور سانپ اسے منہ میں ڈالنے ہی والا تھا کہ میں نے اس کو کوڑا مارا اور وہ بھاگ گیا۔ یہ سانپ کے خیالات کا ہی اثر تھا کہ وہ گلہری بھاگ کر دور نہ جا سکی اور آخر بالکل قریب آ گئی۔ ایک اور سیاح لکھتا ہے، افریقہ کے ایک جنگل میں نے دیکھا ایک پرندہ پھڑپڑا رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سانپ اس کی طرف نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ میں نے سانپ کو مار دیا۔ بعد میں دیکھا تو وہ جانور بھی اس خوف اور صدمے سے کہ میں پکڑا جاؤں گا مرا پڑا تھا۔ انگلستان میں ایک اور طریقے سے تجربہ کیا گیا اور وہ اس طرح کہ ایک جنس کے دو کیڑے لائے گئے، ان میں سے ایک 5 میل کے فاصلے رکھ دیا گیا اور دوسرے کیڑے کے پاس خود بخود پہنچ گیا۔ یہ خیالات کی روح کا ہی نتیجہ تھا۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے چیونٹیوں کا گھر بنایا جسے چاروں طرف سے بند کر دیا۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ باہر کی طرف سے چیونٹیاں چمٹی ہوئی تھیں۔ جب اس کمرے کو کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ چیونٹیاں چمٹی ہوئی تھیں جس طرف چیونٹیوں کا گھر تھا۔ پھر اسے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا گیا اور چیونٹیاں ادھر اسی جگہ پہ چمٹیں، حالانکہ درمیان میں دیوار حائل تھی۔ ان واقعات سے ثابت ہے کہ خیالات کی روح ایک زبردست طاقت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تو 70 بار استغفار پڑھتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندے نہ ہو جائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی گندگی کے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار پڑھتے تھے کہ گندگی دور ہی رہے۔ پھر بعض لوگ ایسے بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو خود گندے نہیں ہوتے مگر دوسروں کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، پس آپ اس لیے بھی استغفار پڑھتے تھے کہ ان پر کسی گندگی کا اثر نہ ہو۔ السلام علیکم جی، یہ ٹاپک ادھر ختم ہوتا ہے جی۔ نیکی کی اس قدر طاقتوں کی موجودگی میں گناہ کہاں سے آتا ہے؟ سب سے درخواست ہے کہ جی ہارون احمد وان چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ملیشیا کے حالات کے لیے بھی ایک دفعہ پھر دعا کے لیے کہنا تھا کہ ادھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے نجات دے، ملیشیا میں بھی اور باقی تمام دنیا میں جدھر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ کافی ٹاپک ہے ہارون احمد وان پہ، آپ کو اخلاقیات کے حوالے سے ملیں گے، وہ ہارون احمد وان چینل کو سرچ کریں اور خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی ان ٹاپک کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو فائدہ دے اس کا۔ تھوڑا سا میں پیچھے سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب گناہ کیا ہے؟ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ گناہ کیا ہے۔ گناہ وہ عمل ہے جس سے انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے اور روایت الہی کے قابل نہیں رہتی، اور اس کے لیے اس سفر میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ ان اعمال میں سے بعض مادی ہیں اور بعض روحانی۔ جو مادی ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کے مضرات نظر آتی ہیں، جیسے جھوٹ، قتل وغیرہ کے ارتکاب کا نقصان عیاں ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی، مختصراً یہ میں نے بتایا ہے
پچھلے والا حصہ سب سے درخواست ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔